رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ 3 کام کریں گے تو آپ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اگر آپ 3 کام کریں گے تو آپ جنت کی بھی خوشبو سے محروم ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو حتی الامکان یہ کوشش کرنا ہے کہ آپ کو ان 3 کاموں سے بچنا ہے۔ اب وہ 3 کام کیا ہیں؟ غیب دا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شراب کا عادی ہے، جو شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو سے محروم رکھے گا۔ شراب پینے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اب جو شراب پیے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اور اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج کے نوجوان لڑکے آج کے دور کو ترقی یافتہ دور بتا کر، آج کے دور کو فیشن کا دور بتا کر، آج کے زمانے کو فیشن کا زمانہ بتا کر شادیوں میں شراب کو پی رہے ہیں، پارٹیوں میں شراب کو پی رہے ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شراب پی کر ہمیں مزہ آتا ہے، شراب پی کر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ مت بھولو آقا کے دیوانوں، جتنی ناپاک پیشاب ہے اتنی ہی ناپاک شراب ہے۔ جب آپ شراب پیتے ہیں گویا کہ آپ پیشاب پی رہے ہیں۔ اور آقا کا فرمان سنو، غیب دا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو جان بوجھ کر شراب کا ایک قطرہ بھی پیے گا، جب وہ مرے گا اور جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا بندر کی طرح ہوگا۔ بتاؤ، جب آج آپ کہیں پر جاتے ہیں اور اگر آپ کو سور نظر آ جائے تو آپ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، آپ اپنی ناک پر رومال رکھتے ہیں، آپ کو بدبو آتی ہے، آپ کو سور اچھا نہیں لگتا، تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ شراب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا چہرہ سور کی طرح کر دے گا، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ تو شراب سے بچو۔ جو شراب پیتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی برباد ہو جاتا ہے، جو شراب پیتا ہے وہ قبر میں بھی برباد ہو جائے گا، جو شراب پیتا ہے وہ جہنم کی آگ میں چلے گا، جو شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پیپ پلائے گا۔ یہ شراب پینے والوں کا انجام ہے۔ تو جو شراب پیے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ تو یہ پہلا کام ہے، آپ کو شراب سے بچنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو شراب پیے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، جو ماں باپ کی بے ادبی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج کل کے نوجوان لڑکے اپنے والدین سے محبت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، اپنے والدین کی رسپیکٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو کچرا سمجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آقا کے دیوانوں یہی حال ہو چکا ہے۔ ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنا، ماں باپ کو گالیاں دینا، ماں باپ کو طعنہ دینا، ماں باپ کو طعنہ دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ماں باپ کو بے وقوف سمجھ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مت بھولو، ماں باپ کو ستانے کے بعد میں، ماں باپ پر ظلم کرنے کے بعد میں، چاہے تو کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، چاہے تو کتنے بھی روزے رکھ لے، چاہے تو کتنے بھی حج کر لے، چاہے تو کتنی بھی زکوٰۃ دے لے، چاہے تو کتنے بھی نیک اعمال
استعمال کر لے. اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے, تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے, تو اللہ تعالیٰ تیری نمازوں کو تیرے منہ پہ مار دے گا. اللہ تعالیٰ تیرے روزے کو تیرے منہ پہ مار دے گا. اللہ تعالیٰ تیرے حج کرنے کو تیرے منہ پہ مار دے گا. اللہ تعالیٰ تیری زکات دینے کو تیرے منہ پہ مار دے گا. مت بھول, آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے, ماں باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے ماں باپ کو راضی کرو, پہلے ماں باپ کو راضی کرو. اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو لوگ آج کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, لوگ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں, دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, اور جب وہ کسی پیر کے پاس میں جاتے ہیں, جب وہ کسی سید کے پاس میں جاتے ہیں, سید صاحب سے کہتے ہیں سید صاحب آپ ہمارے حق میں دعا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے. پیر صاحب آپ ہمارے حق میں دعا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیر صاحب سے دعا مت کرواؤ, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سید صاحب سے دعا مت کرواؤ, مگر آقا کے دیوانوں سب سے پہلے اگر آپ کو دعا کروانا ہے تو اپنے والدین سے دعا کرواؤ. کیونکہ اگر ماں باپ کو ناراض کر کے تم کسی سید سے بھی دعا کرواؤ گے, اللہ تعالیٰ اس سید کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا. اگر اپنے پیر صاحب سے دعا کرواؤ گے تو اللہ تعالیٰ پیر صاحب کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا. آقا کے دیوانوں, ماں باپ کی دعا میں سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے. ماں باپ کی دعا جتنی جلد قبول ہوتی ہے اتنی جلد کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. آقا کے دیوانوں, ماں باپ کو ناراض مت کرو, ماں باپ سے محبت کرو, ماں باپ سے پیار کرو. ماں کی دعا ٹالی نہیں جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ غیب دان نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے, جس طریقے سے مجھ محمد کی دعا مجھ محمد کی دعا میرے آقا فرماتے ہیں جس طرح سے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں قبول ہوتی ہے, اسی طرح سے والدین کی دعا اس کے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. یہ والدین کی شان ہے. والدین سے محبت کرو, ان کا حق نہ مارو. انہوں نے تمہیں بہت زیادہ لاڈ پیار سے پالا ہے, انہوں نے تمہیں محبت سے پالا ہے. ان کی دعا میں وہ اثر ہوتا ہے کہ ماں کی دعا کی وجہ سے بندہ ولی بن جاتا ہے, ماں کی دعا کی وجہ سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کا پیارا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے, وہ کہیں پر جا رہے تھے. انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ میرا سفر بہت زیادہ طویل ہے, میرا سفر بہت زیادہ لمبا ہے, مولا سواری کا انتظام کر دے, مجھے سواری چاہیے. آواز آتی ہے موسیٰ یہ جو جنگل آپ کو نظر آ رہا ہے اس جنگل میں چلے جاؤ, اس جنگل کے اندر ہمارا ایک بندہ موجود ہے, وہ اس سے جا کر کے کہنا وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا, وہ تمہاری ضرور ہیلپ کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں. انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک چرواہا بکری کو چرا رہا ہے. اس چرواہے کے پاس میں جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے چرواہا میرا سفر بہت زیادہ طویل ہے, مجھے سواری چاہیے, کیا تم میرے لیے سواری کا انتظام کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں موسیٰ کر سکتا ہوں. حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ٹھیک ہے تم میرے لیے سواری کا انتظام کر دے. اب اس چرواہے نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, ایک بادل موجود تھا, وہ بادل آ جاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل پر سوار ہو جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. جب اس بادل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سوار تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ آخر یہ جو تیرا بندہ ہے اس کی اتنی مقبولیت کیسے ہے؟ آخر یہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ آخر یہ کتنے روزے رکھتا ہے؟ آخر اس نے کتنے حج کیے ہیں؟ مولا یہ تیری کتنی عبادت کرتا ہے جو تو نے اس کو اتنا اعلیٰ مقام دیا ہے, جو تو نے اس کو اتنا اعلیٰ مرتبہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ آج جو اس کا یہ مرتبہ ہے یہ نماز کی وجہ سے نہیں ہے, یہ روزے کی وجہ سے نہیں ہے, یہ حج کرنے کی وجہ سے نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ پھر کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی ایک ماں تھی, یہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا, اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا, اپنی ماں سے پیار کیا کرتا تھا. جب اس کی ماں کا انتقال ہونے والا تھا اس کی ماں نے دعا کی تھی کہ میرے مولا میرے بیٹے کا
میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے بیٹے کے علاوہ میرے بیٹے کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پروردگار جب میرا انتقال ہو جائے، میرے انتقال کے بعد میں اگر میرا بیٹا تجھ سے کچھ مانگے تو پروردگار تو اس کی دعا کو رد مت کرنا، تو اس کی دعا کو ضرور قبول فرمانا۔ جو یہ تجھ سے مانگے پروردگار تو اس کو ضرور عطا فرمانا۔ تو موسیٰ اگر آج اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے، جو میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہوں، وہ اس کی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ تو آقا کے دیوانوں، ماں کی دعا بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ ماں باپ کو کچرا مت سمجھو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی رسپیکٹ کرو اور اپنے ماں باپ سے دعا کروایا کرو، تمہاری تقدیر بدل جائے گی، تم سکسیسفل ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، جو تم چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ ماں باپ کو ناراض کرو گے تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا گستاخ ہے، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو احسان کر کے احسان جتاتا ہے، جو احسان کر کے احسان جتاتا ہے وہ بھی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو کوئی آج کسی پر احسان کرتا ہے تو احسان کرنے کے بعد میں وہ احسان کو جتاتا ہے۔ اگر کوئی 10 روپے کی کسی کی ہیلپ کر دے تو 10 جنوں میں اس کو رسوا کرتا ہے کہ میں نے فلاں دن تیری مدد کی تھی، میں نے فلاں دن تیری ہیلپ کی تھی۔ تو جو احسان کر کے احسان کو جتائے وہ بھی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ تو کبھی احسان کر کے احسان مت جتانا، یہ 3 کام مت کرنا۔ اگر یہ 3 کام کرو گے تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور سب کو ان 3 کاموں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔